انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ ذی الحجہ شریف کا پہلا جمعہ ہے اور عید الاضحیٰ بالکل قریب آ رہی ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کی نشست میں قربانی کے فضائل اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف میں متعدد جگہ پر قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی قوموں میں قربانی کا وجود پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت میں قربانی رکھی گئی ہے۔ طریقے مختلف تھے، قبولیت کے انداز جدا جدا تھے۔ اس امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی فضیلت سے اس کو محروم نہیں رکھا، لیکن جو ان قوموں کے طریقے تھے اس سے جدا ممتاز طریقہ اس کو عطا فرمایا ہے۔ پہلی قومیں اپنی قربانی کا مال اپنے نبی کے پاس لاتے، وہ اللہ کے نبی وہ مال اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کھلے میدان میں مجمع عام میں لوگوں کے سامنے وہ مال اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ رکھتے، آسمان سے بجلی آتی اور جس کا وہ مال آسمانی بجلی اٹھا کے لے جاتی اس کی قربانی کو قبول سمجھا جاتا، اور جس کا مال آسمان سے آنے والی بجلی نہ اٹھاتی اس کی قربانی کو مردود سمجھا جاتا، اس کی نہ قبول ہوتی نہ منظور ہوتی۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز دیا گیا کہ قربانی کرنے والے قیامت تک قربانی کریں گے۔ یقین کے ساتھ کوئی بندہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور میں اس کی قبول نہیں ہے۔ جو بندہ بھی شریعت کے تقاضے پورے کر کے اسلام کی تعلیمات کے مطابق قربانی دیتا ہے تو یقیناً اہل ایمان اس کی قربانی کو درجہ قبولیت پر ہی سمجھتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اقوام اور پہلی قومیں جب وہ قربانی دیتی تو ان میں سے ایک بندے کی قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کی ہوتی وہ تو خوش ہوتا اور جن کی نہ ہوتی وہ شرمندہ ہوتے۔ اتنے بندوں کے سامنے 10 15 100 50 آدمی ہو تو ان میں سے ایک کی قبول ہو، بقیہ کی نہ ہو تو ہر کوئی ایک دوسرے سے سمجھ لیتا ہے کہ یا تو ہمارے مال میں کوئی خرابی ہے یا ہماری نیت میں کوئی فطور ہے
یا اللہ تعالی ہم پہ راضی نہیں ہے، یہ سب سوال جس کی قربانی قبول نہ ہو اس کے ذہن میں آ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بچایا کہ فرمایا تمہارے لیے وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ محدثین علماء نے لکھا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کی قربانی کو قبولیت کے لیے مخفی راز میں رکھا ہے کہ آج پتہ نہیں چل سکتا کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، کل قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا کہ فلاں کی قبول ہے فلاں کی منظور نہیں۔ لیکن آج اللہ رب العزت نے اس امت کی پردہ پوشی اتنی فرمائی ہے، یقیناً وہ اللہ قیامت کے دن بھی اس امت کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ قربانیاں کیا ہیں؟ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا حبیب اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ مقصد تھا کہ ان میں کیا ثواب ہے ہمارے لیے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ جد اعلیٰ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت سے ہیں، اور خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرو۔ جو قربانی کرتا ہے اور یہ قربانی قیامت کے دن اس کے اعمال نامے میں تولی جائے گی، اس کا خون بھی، اس کے کھر بھی، اس کے سینگ بھی تولے جائیں گے، اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ سوال کرتے ہیں کہ یا حبیب اللہ کیا اس قربانی میں یہ آپ کے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے بھی اس میں کوئی حصہ ہے کہ یہ ہر بال کے بدلے میں نیکی صرف آپ کی آل کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری آل کے لیے بھی ہے، میری امت کے لیے بھی ہے۔ آل کے لیے خاص ہے، امت کے لیے عام ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال سے پتہ چل گیا کہ قربانی میں ثواب کتنا ہے اور قربانی میں قبولیت کا درجہ کتنا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت سے ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید قربان کے دن اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کا جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا بندہ کوئی دوسرا عمل کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، غریبوں یتیموں کی مدد کرے، بیواؤں کو پیسہ دے، یتیم بچیوں کی امداد کرے، چاہے وہ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لگا دے، تو فرمایا اس کا اربوں روپیہ وہ درجہ قبولیت کو نہیں پا سکتا جتنا فی زمانہ 18 یا 16 14 ہزار کا وہ حصے والی قربانی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک طرف 14 ہزار یا 16 18 ہزار کی قربانی کا حصہ ہے، ایک طرف اربوں روپے ایک بندہ خرچ کر رہا ہے کہ صدقہ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے اور بیواؤں کو سہارا دے رہا ہے، یتیم بچیوں کے لیے وہ مدد معاون کر رہا ہے، لیکن فرمایا بے شک وہ جتنا بھی مال کر لے وہ اس کا اس درجے میں نہیں ہے جتنا ایک مسلمان بندے کا اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا درجہ مقبولیت تک پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یار لوگ قربانی کے دنوں میں بڑے مفت مشورے دیتے ہیں کہ جی قربانی کے دنوں میں پیسے کا ضیاع ہے، قربانی تھوڑی ہونی چاہیے، جانور ضائع ہوتے ہیں، گوشت تک زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے فضول مشورے کئی لوگ بیچارے ہمدردی کی خراب نیت کی وجہ سے یہ مشورے دیتے ہیں، اور اس دلیل سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پہ حکم دے دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں
قربانی کرنے کے سوا کوئی اور عمل مقبولیت کا درجہ نہیں رکھتا، تو پتہ چل گیا کہ سب سے خیر خواہ امت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں۔ اس واسطے آپ نے یہ ارشاد فرما دیا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت سے۔ اب پتہ چلا ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد مسلمانوں کے پاس یا کسی طرف سے بکریوں کا مال آیا، موسم قربانی کا قریب تھا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں مدینہ شریف میں حاضر خدمت کی گئی۔ جب کملی والے آقا نے ان بکریوں کو دیکھا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ مدینے میں جو غریب ہیں، جو قربانی کا انتظام نہیں رکھتے، تم ان کو جانتے ہو، اور جاؤ ان غریبوں میں یہ قربانی کے بکریاں بکرے تقسیم کراؤ تاکہ وہ بھی قربانی قریب ہے، وہ بھی قربانی کر کے اللہ کی رضا کا ثواب حاصل کر لیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ بکریاں لی، تقسیم کرتا رہا، اور میں بھی ان غریبوں میں ہی تھا۔ میں کوئی امیر نہیں تھا اتنا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور موجود ہو، لیکن اپنے آپ کو تو میں بھول ہی گیا، اس وجہ سے کہ مجھے حضور پاک علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی لگائی اس خوشی میں کہ آج میرا مقدر کہ کل ہم لینے والے تھے، آج رسول اللہ نے دینے والا بنا دیا ہے۔ غریب تھے نا، تو جب آقا دو جہاں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تو وہ اس خوشی میں اپنے آپ کو بھول گئے، جتنی تھی نا وہ ساری کی ساری مدینے والوں میں تقسیم کر دی۔ واپس پلٹے، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے عقبہ بن عامر بتاؤ تقسیم کر آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ کر آیا ہوں۔ اپنے لیے؟ حضور میں نے تو رکھے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کچھ بچا ہے؟ جی آقا یا رسول اللہ ایک بکری کا بچہ جس کی عمر 6 مہینے ہے وہ بچ گیا ہے۔ فرمایا میرے دین کا قانون یہی ہے کہ بکری کی عمر سال ہو تو تب لگتی ہے قربانی، جا میری طرف سے تجھے اجازت ہے کہ تو 6 مہینے کی بکری کا بچہ کر لے، اللہ تیرا یہی قبول فرما لے گا۔ یہاں سے اس حدیث پاک کی روشنی میں کئی جہتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات کی شرح میں یہ دوسری جلد میں قربانی کے باب میں یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے، وہ جس کے لیے جو چاہے جائز فرما دے اور جس کے لیے جو چاہے ناجائز فرما دے۔ کسی کو دم مارنے کی مجال ہی نہیں کہ اس کے لیے تو سال رکھا، اس کے لیے 6 مہینے کا کیوں رکھا؟ یہ چونچنا یہ تیرے میرے لیے ہو سکتی ہے، وہ بارگاہ ہے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ 2 موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کر فرمایا۔ ایک حضرت بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک ڈیرے کے رہنے والے تھے مدینہ شریف کے باہر، تو انہوں نے قربانی کا انتظام کر لیا۔ جب انتظام کیا تو سوچا فجر کی نماز کے بعد کہ میرے پڑوس میں رہنے والے غریب ہیں، انہوں نے سارا سال کبھی گوشت نہیں دیکھا، تو لہٰذا میں عید کی نماز پڑھنے جاؤں گا مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ شہر جاؤں عید کی نماز پڑھوں، نہ جانے کتنا ٹائم لگ جائے، تو میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر کے اس کا گوشت وہ جو ان کے پڑوس میں غریب بندے تھے ان کو تقسیم کر دوں۔ نیت بڑی اچھی تھی، وہ یہ کام کر کے بڑے آرام سے عید پڑھنے آئے۔ کملی والے آقا نے خطاب میں یہی بات فرما دی کہ آج جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا اس کے لیے گوشت ہے،
جو نماز کے بعد کرے گا اس کے لیے قربانی ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، یا حبیب اللہ یہ غلطی تو میں کر آیا ہوں، یہ مجھ سے کام ہو گیا، میں تو ایک بکری وہ جانور ذبح کر کے تقسیم کر کے آیا ہوں۔ تو پوچھا تیرے پاس کوئی ہے؟ حضور اور تو کوئی نہیں، 6 مہینے کی بکری کا ایک بچہ ہے۔ فرمایا چلے جاؤ، یہی جا کے تقسیم کر لینا، اللہ تیرا یہی قبول فرما لے گا۔ اس حدیث پاک سے حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث کی روشنی میں مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی آج بھی آرزو اور خواہش یہ ہے کہ جن کو اللہ طاقت دے، استطاعت ہو، صاحب استطاعت بندے، اگر ان سے بن پائے تو اپنی قربانی کا بھی انتظام کریں اور کئی غریبوں کے لیے بھی اہتمام کریں۔ اگر قربانی میں مال کا ضیاع ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی بھی قربانیوں کے جانور تقسیم نہ کرواتے۔ رحمت عالم نے جانوروں کو تقسیم کر کے قیامت تک کے لیے جتنے اعتراض قربانی پہ ہونے والے تھے، رسول پاک نے سب کو ملیہ میٹ کر دیا۔ فرمایا قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا یہ ضیاع کا سبب نہیں، اللہ کی رحمت کا سبب بن جایا کرتا۔ اب قربانی مخصوص جانور مخصوص دنوں میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص جانور ہیں، گائے جس کی عمر 2 سال ہے، اونٹ اس کی عمر 5 سال ہے، بکرا اس کی عمر 1 سال ہے، یہ مخصوص جانور ہے۔ اس سے کم عمر ہو تو وہ قربانی نہیں لگتا۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ان مخصوص جانوروں کی ایک اور تفصیل بتائی۔ فرمایا یہ جانور اگرچہ عمر کے اعتبار سے بکرا 1 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، اونٹ 5 سال کا ہو، لیکن ان میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ بے عیب ہونے چاہیے۔ اور وہ عیب گن کے بتا دیے کہ لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور اتنا مریل کمزور نہ ہو کہ وہ چلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اگر یہ عیب ہو تو پھر اگرچہ عمر پوری بھی ہو تب بھی جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اب پتہ چل گیا کہ مخصوص جانور ہیں جو قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے مخصوص دنوں میں ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اب وہ مخصوص دن کیا ہیں؟ 10، 11 اور 12 غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ یہاں بھی بعض بندے مفت میں مشورہ دیتے ہیں کہ جی 13 تاریخ کو بھی قربانی کر لینی چاہیے، اور کئی بندے بیچارے ان کی اس بات میں آ بھی جاتے ہیں، جی رش ہے، کسائی نہیں مل رہا، دیگر بہانے بونے لگا کے سادہ بندوں کو 13ویں دن قربانی کے لیے اکسا لیتے ہیں، اور عصر کی نماز تک قربانی کا انتظام کرنے کی کوشش ہمارے شہر گجرات میں بھی کی جاتی ہے۔ کئی بیچارے بندے ان کی باتوں میں آ کے کرتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ جی دیکھیے کہ چونکہ 13 تاریخ تک عصر کی نماز تک ایام تشریق نماز کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو لہٰذا جب تکبیرات ہیں تو پتہ چلا کہ قربانی بھی ہے، تو ہم اس پر دلیل اور گزارش کرتے ہیں کہ قربانی کا تعلق تکبیرات سے نہیں ہے، ایام تشریق سے نہیں ہے۔ کیوں کہ ایام تشریق تو 5 دن ہیں اور تم قربانی کو 4 دن متعین کر رہے ہو، جبکہ 4 دن بھی نہیں، اسلام نے 3 دن کو متعین کیا ہے۔ بفرض محال تمہاری بات کو مان لیا جائے کہ قربانی کا تعلق تکبیرات یا ایام تشریق سے ہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کل سے اعلان کر دو کہ پھر 9 کو بھی قربانی ہو فجر کے بعد، پھر 10 کو بھی ہو، پھر 11 کو کرو، پھر 12، پھر 13 کو کرو، تو ہم بھی مان لیں گے کہ ٹھیک ہے تمہارا فلسفہ۔ تو پھر کہاں تک جاتے ہیں تم؟ لیکن یہ کوئی نہیں کرے گا وہ جس دین میں عید کی نماز سے پہلے، جس دین میں عید کی نماز سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے کی ہوئی قربانی، وہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس میں 1 دن کی ہوئی پہلے کیسے قربانی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا پتہ چل گیا کہ مخصوص ایام، مخصوص جانور، نیت گوشت کی نہ ہو، دکھلاوے کی نیت نہ ہو،
اور کسی اور نمود و نمائش کی نیت نہ ہو، محض تقرب اللہ، اللہ کا قرب پانے کی نیت سے جانور کو ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں جس طرح نماز پڑھنے سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے، قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، بالکل اسی طرح قربانی کرنے سے بھی اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ یہ عبادت مخصوصہ ہے اور اس کے لیے خاص انتظامات ہیں۔ قربانی کی 5 شرائط ہیں، یہ 5 وجوب کے لیے اس کی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی اس کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ قربانی مسلمان پر ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ ایک مذہب دین ہے، اربوں خربوں کا مالک ہے، اسلام اس پر تقاضا ہی نہیں کرتا کہ تو قربانی کر، اور ایک کلمہ پڑھنے والا معتدل درجے کا مسلمان ہے تو اسلام اس کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پہلی شرط وجوب کے لیے یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام پر بھی قربانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام کی تو اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آقا کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔